حضور نبوت جو ہے وہ وراثت میں نہیں ملتی، لیکن بعض انبیاء کے بیٹے مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپوں کے بعد جو خود نبی تھے وہ بھی نبی بنے. تو ابراہیم کی مثال کیوں نہیں لیتے؟ جی وہ بھی ہیں، ان کے تو کئی بیٹے نبی بنے ہیں. جی تو وہ کس طرح ہوتا ہے پھر؟ اس کے باوجود وہ وراثت کے ویسے نہیں بنے، بلکہ ان کی تربیت ایسی تھی کہ ان میں نبوت کا مادہ موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ تربیت کی وجہ سے ان کو نبی بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ آپ نے دعا جو کی تھی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اس میں اپنی رحمت نعمت کو اپنی اولاد میں جاری ہونے کے لیے بھی دعا کی تھی. اور من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی نبی بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا لا ینال عہد الظالمین، بناؤں گا لیکن جو ظالم ہیں ان کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. بس اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت ابراہیم کی جو پہلی نسل تھی وہ ساری کی ساری نیک اور بزرگ تھی، اس لیے آپ کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں ان کو نبوت ملی ہے. یہی اس سلسلہ دعا کے ذریعے نبوت کا حضرت موسیٰ کے وقت میں ملتا ہے، جب آپ کی دعا سے آپ کے بھائی کو نبی بنایا گیا. ایک ملا اور اس کے بیٹے کو کھانے کی دعوت ملتی ہے، تو کھانے پر ملا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے کھانے سے زیادہ پی رہا ہے، تو اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے کہ وہ کیوں صحیح طرح سے کھاتا نہیں ہے. تو واپسی پر اس نے اس کو ایک چپیٹ ماری، اور بیٹے نے کہا حیران ہو کے نا کہ یہ کیوں، میں نے کیا کیا؟ تو ملا بولا کہ تم تو صحیح کھاتے نہیں ہو، زیادہ پیتے ہو، کیوں؟ تو کہتا ہے کہ آپ کو نہیں علم کہ اگر زیادہ پیا جائے تو کھانا بیٹھ جاتا ہے، اس طرح سے زیادہ جگہ بنتی ہے اور کھانے کے لیے. تو ملا نے پھر اس کو ایک دوسری چپیٹ ماری، تو اس نے کہا وہ کیوں؟ کہتا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا. اچھا، ایک اور بات جو تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کی بات ہو رہی تھی نا، وراثت میں نبوت ملتی ہے. وراثت میں نہیں ملتی، دعا سے ملتی ہے. حضرت ابراہیم کی سب سے عظیم الشان دعا یہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِمْ، کہ اے میرے اللہ، ان میں سے یعنی عربوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیات کی ان میں تلاوت کر دے اور حکمت کی باتیں ان کو سکھائے. یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی باتیں ان کو سکھائے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا ہے ایک ترمیم کے ساتھ. 3 جگہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق. تینوں جگہ یہی ترتیب ہے کہ پہلے ان کو کتاب تلاوت کرے، کتاب کی، پھر اس کی حکمت سکھائے، اس کی باتیں کرے، اور بعد میں پھر ان کا تزکیہ کرے. خدا تعالیٰ نے اس کو اس ترمیم کے ساتھ قبول کیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تزکیہ بھی کر دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب اس میں ایک غیر معمولی حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہی تزکیہ کرنے والا تھا. پہلی بات اس میں قابل غور یہ ہے، اور پیشتر اس کے کہ وہ کتاب سکھاتے آپ تزکیہ نفس کر دیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا تزکیہ نفس ہو اسی کو کتاب کی حکمت سمجھ آ سکتی ہے. علم کتاب تزکیہ نفس کے بغیر نہیں آ سکتا. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری ترمیم فرمائی ہے حضرت ابراہیم کی دعا میں.